SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید رکھتا ہوں آپ سب بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے اردو کے جو کوشچنس تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا، ڈاٹ 5-6 سے بننے والے جو مخففات ہیں جن کو آخری مخففات کہا جاتا ہے، تو وہ ہم نے پڑھے تھے۔ ہم بالکل اس کا تھوڑا سا پریویس نالج لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ اپنا لیکچر جو ہے وہ اس کو شروع کریں گے۔ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ سر اس کا فروش .56 اور شین فروش۔ جیسا کہ کوئی مثال دیں کیسے لکھا جائے گا؟ کھانا فروش، سبزی فروش۔ اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی عمر آپ بتا دیجیے گا مجھے 5-6 اور جو ہے ہمارے پاس ہے تے، اس کو ہم کسی لفظ کے ساتھ بتائیے گا کہ کیسے لکھیں گے اور یہ ہوتا کیا ہے۔ سر 5-6 کے آگے کیا بولا آپ نے؟ تے تے داشت، جیسے سر یاداشت ہو جائے گا، برداشت ہو جائے گا، تو یہ داشت کے۔ اوکے تھینک یو۔ آپ مجھے بتا دیں اس کے بھی ہو گیا۔ اقرا اشرف آپ بتا دیجئے گا، ہم نے لکھنا ہے 5-6 رے، تو اس کے ساتھ کوئی لفظ بنا کے مجھے بتائیں۔ جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر جی 5 ہی ہوتا ہے ریگار، جیسے روزگار، پرہیزگار۔ ٹھیک ہے تھینک یو۔ جاذب آپ مجھے بتا دیجئے، جاذب ہینڈ ریز کیجئے گا اور آپ بتا دیجئے کہ ہم لکھیں گے کریں گے، تو یہ کیسے لکھیں گے؟ جی سر میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ بولیے۔ سر ہم کریں گے لکھیں گے کاف رے لکھیں گے، تب 5-6 گاف لکھیں گے اور گاف بڑھیا لکھ دیں گے۔ اوکے اوکے، چلیں لاسٹ پہ مجھے بتا دیں شہباز آپ بتا دیجئے ہم یہ کارخانہ کیسے لکھیں گے؟ اسد، جی جی اسد بتائے گا، اسد بتائے کارخانہ کیسے لکھیں گے، اور اس کے بعد عبد الشکور بتائے گا ہم لکھیں گے ذہن نشین یا گدی نشین، تو کیسے لکھیں گے؟ پہلے کارخانہ بتائے گا اسد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اسد۔ کارخانہ لکھنے کے لیے .5 کاف کار، جی اور خانہ کے لیے .56 ہے خانہ۔ اوکے کارخانہ، شکریہ۔ جی اس کے بعد میں نے نام لیا تھا عبد الشکور، گدی نشین یا ذہن نشین ہم کیسے لکھیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آ رہی ہے۔ جی جی گدی نشین 4-5 اور نون اور پیچھے گاف دال چھوٹی۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ۔ مجھے یہی سوال بتائیں گے، ہمارے پاس ہیں شہوار۔ چلیں خیر زینب ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں، اس کی درستگی میں کروا دیتا ہوں۔ جو ہے 5-6 جی جی رہنے دیجیے ہم۔ جی شہباز سے آپ پوچھ لیجئے، میرا خیال ہے۔ جی اوکے آپ اب پھر ایکسس دے دیجیے۔ جی آلریڈی دے دیا۔ اوکے جی شہباز۔ جی سر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی۔ جی سر ذہن اور .5 نون نشین، ذہن نشین، .5-6 نون، نقطہ 5-6 نون۔ اوکے شکریہ۔
جی عبدالشکور آپ نے سن لیا ہوگا، نقطہ 5 نون ہوتا ہے نشین، ذہن نشین یا گدی نشین جیسے بھی لکھنا ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہم اپنے جو لیکچر کا آغاز ہے، جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اردو سے کرتے ہیں، اور آج ہم اردو کے نقطہ 6 سے بننے والے جو مخففات ہیں وہ ہم پڑھیں گے. یہ مخففات بھی کل لفظی ہی ہوں گے. نقطہ 6 سے بننے والے تمام مخففات ہیں وہ کل لفظ کے طور پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں، جز لفظ کے طور پر یہ مخففات استعمال نہیں کیے جاتے. اور نقطہ 6 اور اس کے بعد لفظ سے پہلے لفظ سے بننے والا پہلا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ لکھا جائے گا، اور اس طرح یہ ایک پورا لفظ مکمل ہو جائے گا. ابھی ہم ان کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس نقطہ 6 اور بے، بلکہ. دیکھیں اب یہ بلکہ ایک پورا کل لفظ ہے، بے لام کاف ہے کہ، بلکہ. نقطہ 6 بے واو، باوجود یہ کہ، ٹھیک ہے. اب یہ اکٹھا ایک پورا ورڈ ہے. نقطہ 6 بے واو باوجود یہ کہ. نقطہ 6 بے شین بیشتر یہ کہ، ٹھیک ہے. نقطہ 6 تے تاکہ. نقطہ 6 تے کے بعد ہمارے پاس ہے نقطہ 6 تے واو تا وقت یہ کہ، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا نقطہ 6 تاکہ، نقطہ 6 تے واو تا وقت یہ کہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نقطہ 6 اور جیم. نقطہ 6 اور جیم ہے جب کہ. نقطہ 6 اور چے چونکہ. چونکہ لکھتے ہیں نا، جیسے کیونکہ ہے اسی طرح چونکہ. نقطہ 6 اور چے چونکہ. نقطہ 6 اور ہے 1 5 6 والی حالانکہ. نقطہ 6 اور 1 5 6 والی ہے تے حتیٰ کہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نقطہ 6 اور غائن. نقطہ 6 اور غائن ہے غرض یہ کہ، ٹھیک ہے. باقی جو میں نے پیچھے لیٹرز جتنے بھی حروف چھوڑے ہیں ان سے نقطہ 6 سے بننے والا کوئی بھی مخفف نہیں بنتا، اس لیے میں نے جو ہے کے بعد بالکل ڈائریکٹ غائن پہ آ گیا ہوں. تو نقطہ 6 اور غائن ہے غرض یہ کہ، یہ ایک مکمل لفظ ہے. اسی طرح نقطہ 6 اور کاف کیونکہ. جیسے نقطہ 6 اور چے چونکہ تھا، نقطہ 6 اور کاف ہے کیونکہ، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں، یا کسی بھی لفظ کے کسی بھی جملے کے اندر کیونکہ آئے گا تو آپ نے نقطہ 6 اور کاف لکھنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو نقطہ 6 کے کنٹریکشنز ہیں، یہ نقطہ جی 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 رحیل، آپ کا شاید مائک آن تھا. نہیں سر، آپ کنٹینیو کیجیے. اوکے جی. تو ابھی ہم نے نقطہ 6 سے بننے والے تمام جو ہے وہ مخففات کو پڑھا ہے، جو 1 3 والے کاف پر جا کر ختم ہوئے ہیں. تو اب ہم اپنا انگلش کا لیکچر شروع کریں گے. انگلش کے لیسن میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے وہ 5 6 والے جو کنٹریکشنز تھے، اس کے 4 6 والے ہم نے وہ پڑھے تھے. تو آج ہم نقطہ 5 6 اور نقطہ 6 سے بننے والے تمام کنٹریکشنز کو پڑھیں گے. یاد رہے کہ ان کو فائنل گروپ سائنس کے نام سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے. تو یہ کنٹریکشنز جیسے 4 6 کی کنٹریکشنز تھے یا اس سے پہلے آئے ہیں،
تو 4 سے کہ جیسے لفظ کے ہم درمیان میں اور آخر میں ہم استعمال کر سکتے تھے، اسی طرح یہ جو کنجنکشنز ہیں ڈاٹ 5 6 والے اور 6 والے، یہ بھی ہم لفظ کے مڈ اینڈ لاسٹ پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم بڑھتے ہیں کنٹریکشنز کی جانب. ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ڈاٹ 5 6 ای این سی ای. ڈاٹ 5 6 ای این سی این سی ای. جس بھی لفظ کے درمیان میں یا آخر پہ ای این سی ای آئے تو آپ نے ڈاٹ 5 6 اور ای لکھنا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس لفظ ہے سنٹینس، ایس ای این ٹی، سنٹ، سینٹ، ای این سی ای. آگے ای این سی ای آ گیا تو ہم نے 5 6 اور ای لکھ دیا تو سنٹینس ہو گیا. اسی کے ساتھ ہم ایس لگا دیں گے تو سنٹینسز ہو جائے گا. تو یہ لاسٹ پہ بھی استعمال ہو گیا اور مڈل میں بھی. ڈاٹ 5 6 اینڈ جی، او این جی. جیسے او این جی، امنگ، او ایم او این سوری اے ایم او این جی، امنگ. ٹھیک ہے، دیکھیں اب اے ایم لکھا، اس کے بعد ہم نے او این جی کے لیے 5 6 اینڈ جی لکھ دیا تو یہ امنگ پڑھا جائے گا. اسٹرانگ، ایس ٹی آر، ایس ٹی کا کنڈکشن ڈالا، ساتھ ہم نے آر ڈالا، ساتھ ہی ہم نے 5 6 جی ڈال دیا تو یہ او این جی ہو گیا تو یہ بنے گا اسٹرانگ. ٹھیک ہے. بلونگ، بلونگڈ. ٹھیک ہے. لانگ، تو یہ بھی اسی طرح درمیان اور آخر پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈاٹ 5 6 اینڈ ایل، ایف یو ایل. ایف یو ایل یہ بھی ہم لفظ کے درمیان یا آخر پہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس لفظ ہے بیوٹیفل، بی ای اے یو ٹی آئی ایف یو ایل. تو ہم کیا لکھیں گے؟ بی ای اے یو ٹی آئی ڈاٹ 5 6 اینڈ ایل. یہ ہو جائے گا بیوٹیفل. کیئرفل. ٹھیک ہے، کیئرفل بھی ہم اس کے لاسٹ پہ بھی ایف یو ایل آئے گا تو ہم ڈاٹ 5 6 اینڈ ایل اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈاٹ 5 6 اینڈ این، ٹی آئی او این. ٹی آئی او این یعنی شن. کسی بھی لفظ کے درمیان یا آخر پہ آئے تو ہم ٹی آئی او این کو ڈاٹ 5 6 اور این کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ مینشن، ایم ای این ٹی آئی او این، مینشن. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ایم ای این کا کنٹریکشن ڈاٹ 5 6 اینڈ این تو یہ ہو جائے گا مینشن. اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے اٹینشن. ٹھیک ہے، اے ڈبل ٹی ای این ڈاٹ 5 6 اینڈ این، اٹینشن. ٹھیک ہے. اٹینشنلی. ٹھیک ہے. مینشنڈ. تو جہاں پہ بھی ٹی آئی او این آئے سوائے لفظ کے شروع کے تو آپ نے ڈاٹ 5 6 اور این کے ساتھ اس کو لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈاٹ 5 6 اینڈ ایس، این ای ڈبل ایس یعنی نیس. یہ بھی لفظ کے درمیان یا آخر پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ کائنڈنیس، کے آئی این، کے آئی این کا کنٹریکشن ڈی، دین ہم لکھیں گے 5 6 اینڈ ایس، کائنڈنیس. ڈارکنیس، ڈی اے آر کا کنٹریکشن کے اینڈ دین ہم لکھیں گے 5 6 ایس، ڈارکنیس. ہیپینیس، ریڈینیس. سکنیس، بیماری ہوتا ہے نا، سکنیس، ایس آئی سی کے ڈاٹ 5 6 اینڈ ایس. 5 6 اینڈ ٹی، ایم ای این ٹی، منٹ یا منٹ. تو
جس بھی لفظ کے درمیان یا اینڈ پہ MENT آئے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں .56 اور ٹی کے ساتھ. اس کا استعمال کیسے ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سیمنٹ، سیمنٹ CEMENT CE لکھا، دین ہم نے .56 ٹی لکھ دیا تو یہ ہوگا سیمنٹ. اگر ہم اسی کے ساتھ ED لگا دیں گے تو ہو جائے گا سیمنٹڈ. کہتے ہیں نا سیمنٹڈ پچ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح استعمال ہوگا. ڈپارٹمنٹ، پارلیمنٹ، کمنٹ، تو یہ MENT ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے .56 اینڈ وائی، ITY ہم لفظ کے آخر میں استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس ہے کوالٹی، QUAL، دین ہم 56Y لکھیں گے تو یہ ITY لکھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا کوالٹی. کوالٹی، ابیلٹی، اسی طرح سٹی، سٹی لکھیں گے تو C لکھیں گے .56 اینڈ Y تو یہ سٹی ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمارے .56 کے جو کنٹرکشنز ہیں انگلش کے وہ کمپلیٹ ہوئے. اب ہم بڑھیں گے .6 کے جو انگلش کے کنٹرکشنز ہیں ان کی طرف. یہ صرف دو ہیں، .6 اینڈ N، ATION، ایشین. جیسا کہ ہم نے لکھنا ہے ایپلیکیشن، تو ایپلیکیشن کے اندر ہم APPLIC، دین ہم .6 لکھیں گے اینڈ N لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایپلیکیشن. فاؤنڈیشن، F، یہاں پہ اب دو کنٹرکشنز آ رہے ہیں، F اینڈ 46D OUND، ساتھ ہی ہم لکھیں گے .6 اینڈ N، فاؤنڈیشن. تو .6 اینڈ N ہے ATION، ٹھیک ہے. جہاں پہ ATION آئے تو آپ نے .6 اینڈ N والا کنٹرکشن ہی استعمال کرنا ہے، نہ کہ آپ A پہلے لکھیں اور پھر اس کے بعد .56 اینڈ N لکھیں، یعنی TION کا یوز کر لیں. ہاں آپ بھول جاتے ہیں، جلدی میں A لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ آخر پہ .56 اینڈ N لکھ سکتے ہیں TION کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے .6 اینڈ Y، ALLY، ٹھیک ہے. ALLY یہ بھی لفظ کے آخر میں ہی استعمال ہوتا ہے موسٹلی. تو اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ایکچولی، ٹھیک ہے، ACTU .6 اینڈ Y، ایکچولی، نارملی، یعنی جس لفظ کے بھی آخر میں ALLY آئے گا تو ہم .6 اینڈ Y لکھ سکتے ہیں آخر پہ. اسپیشلی، اسپیشلی جیسے SPEC، ٹھیک ہے، I، اس کے بعد .6 ڈالیں گے اینڈ Y ڈال دیں گے تو ALLY اسپیشلی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا انگلش اردو کا لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہوا. تو اب ہم جلدی سے آپ کے کوشچنز کی طرف بڑھیں گے، اور سر رحیل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کوشچنز کی طرف بڑھیں. اوکے جی، میڈم رملا کو ایکسس دے دیں پلیز. اوکے جی، ہم کوشچنز کی طرف بڑھتے ہیں. جنہوں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے ہینڈ ریز اپنا کریں اور پھر کوشچن پوچھیں.
کوآرڈینیٹر آپ نے ایکسیس دے دیا؟ میڈم رملہ آپ نے ایکسیس دیا اسٹوڈنٹس کو تو پلیز کنفرم کر دیں. اوکے سر، مے بی وہ ہمیں سن نہیں پا رہی ہیں. سو اسٹوڈنٹس اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اوکے جی، ہمارا فرسٹ ہینڈ اوکے، ریز ہو بھی گئی. رانا بلال اور دو میرے خیال ہے ہاتھ اٹھے ہیں. تو پہلا ہے رانا بلال. جی بلال. سیکنڈ شہوار ہیں. اوکے. جی بلال آپ اپنا کوشچن پوچھیے. سر میں نے پہلے شہوار کو ایکسیس دیا تو آپ ان سے پہلے لے لیں. اوکے اوکے. جی شہوار. سر یہ آپ نے تلفظ کیا بشرط یہ کہ غرض یہ کہ جی میں جی اس سے پہلے جو ہے بشرطے کے غرض کے جلدی سے پروناؤنس کر دیتا تھا، شاید میں اس کو یہاں پہ زیر لگا دیتا تھا. یہ کنفرم ہے یہاں پہ بشرط یہ کہ یعنی بشرط جی یہ دیکھیں ادائیگی میں ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو، لیکن اس کے اندر لکھا یہ ہی جاتا ہے بشرط یہ کہ، یعنی بیش. ٹھیک ہے، بے لکھا شین رے توئے یہ کاف اے کے. ٹھیک ہے. جی سر. باقی جو حروف کلمات جو ہیں جو غرض یہ کہ یہ بھی ایسی ہیں سب. جی جی غائن رے زواد یہ کاف ہے. جی جی تھینک یو سر. ویلکم. جی اس کے بعد ہیں جی ایکسس دے دیجیے جناب. السلام جی علیکم جی بلال. وعلیکم السلام. جی بلال. سر. ڈاٹ 6 اور ہے تے یہ کیا بتایا تھا؟ اور سیکنڈ کوشچن سر انگلش کا ہے. جیسے آپ نے بتایا اٹینشنڈ، تو سر ATTEN کا کنٹریکشن پھر TION کا کنٹریکشن پھر ED کا بھی لگائیں گے لاسٹ میں؟ بالکل. اگر اٹینشنڈ ورڈ ہے وہ میں نے مینشنڈ کہا تھا، لیکن اگر اٹینشنڈ بھی ہو تو جی آپ کسی جگہ 4 کنٹریکشن بھی آ رہے ہیں 3 بھی آ رہے ہیں تو یو کین یوز. جی سر اس میں 3 آ رہے تھے اس لیے میں نے پوچھا. جی تھینک یو جی سر. آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور تھینک اس کے بعد آپ کا سوال تھا ڈاٹ 6 اور نقطہ 6 اور 1 5 6 والی ہے اور تے، یہ ہوتا ہے حتیٰ کے. ٹھیک ہے، اگر نقطہ 6 اور ہے خالی ہوگا تو حالانکہ، اس کے ساتھ تے لکھ دیں گے تو یہ حتیٰ کے ہو جائے گا. جی نیکسٹ. ہمارے پاس سر نیکسٹ ہے نقطہ زبیہ. 6 تے اور واؤ. زبیہ دوبارہ سے کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. سر ایک آپ نے نقطہ 6 تے اور واؤ بھی پڑھایا تھا نا، اس کا سمجھ جی نہیں آیا. تا وقت یہ کہ. ٹھیک ہے، یہ ایک کل لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے ذرا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تا وقت یہ کہ. جی نیکسٹ ہے نیکسٹ. ہمارے پاس جی احمد رضا. جی احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے نمبر پہ تو سوری ٹو سے لیٹ ہونے کے لیے اصل میں ہمارے پاس مغرب لیٹ ہوتی ہے، تو میں نماز مغرب پڑھ کے جوائن کی تھی کلاس. میں فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں، تو ادھر جی ذرا لنک ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ لیکچر اپلوڈ کرتے کائنڈلی اس کا نام بتا دیجیے. ہم روز جو بچے گروپ میں لنک آتا ہے ڈائریکٹ ہمارے چینل کا، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ جو آپ کا بریل گروپ ہے اس میں روزانہ جو وہاں لیسن اپلوڈ ہوتے ہیں وہاں لنک آتا ہے، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ چینل پہ جا سکتے ہیں. تھینک یو سر. ویلکم. اچھا ایسا ہے کہ میں نے آپ آج نام کلاس اینڈ ہونے کے بعد جی آپ نام کنفرم بھی کر دیجئے. سیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہے جی. جی میں ایسا کروں گی کہ لکھ کر نا گروپ میں شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، نیم پراپر نیم جو جی ہے. جی چلو تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوشچن؟ نہیں سر کوئی ہینڈ اور ریز نہیں ہے. کسی اور کا کوشچن؟ جی مس اسما. یس السلام مس علیکم اسما. سر. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لاسٹ پر نقطہ 6 اور کاف، وہ کون سے والا کاف ہے؟ وہ ہے 1 3 والا نقطہ 6 اور 1 3 والا کاف کیوں کہ. ٹھیک ہے سر.
सर अगर हमने फुल ऑफ लिखना हो, मतलब एक वर्ड है, तो फिर ये दोनों वर्ड अलग-अलग आएंगे? देखें फुल ऑफ, मैंने जैसे कि बताया कि FUL अगर इस्तेमाल होगा तो वो लफ्ज़ के शुरू में नहीं होगा कहीं भी। ये जितने भी हमने फाइनल कंट्रैक्शंस पढ़े हैं ये लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ओके, ठीक है सर। जी, किसी और का क्वेश्चन? नहीं सर, कोई हैंड रेज नहीं है। ओके, ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन मैं ले लूं या अभी टाइम है हमारे पास ना? जी जी बिल्कुल टाइम है, आप इजी होकर लें। ओके, कुछ लोग तो अभी 2 से 3 लोग लेफ्ट कर गए हैं। कोऑर्डिनेटर आपने ज़रा नोट करना है उनको कि क्लास अभी एंड नहीं हुई है, वो लेफ्ट 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 करके चले गए हैं। ओके, ज़ैनब शहजादी, आप अगर सुन रही हैं तो आप मुझे बताइएगा कि जैसा कि मैंने पढ़ाया है नुक्ता 5-6 यानी .56 एंड S, तो ये क्या होता है उसकी एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है 56S जो है NESS है। नहीं, एक मिनट, ये जी, NESS तो है बिल्कुल, नेस जी। की मिसाल माइंड में नहीं आ रही। ओके ठीक है, इट्स ओके। इकरा नज़ाकत, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगी? इकरा नज़ाकत ज़ैनब हैं ये, ज़ैनब फातिमा, ये इकरा नज़ाकत हैं? जी जी बिल्कुल है, और मैंने नेक्सस भी दे दिया। ओके, इकरा नज़ाकत, आप ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। सर ये NESS का कॉन्ट्रैक्शन है और इसको स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते, मिडल और एंड पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस वगैरह। ओके, नुमान अहमद, आप बताइएगा ये जो .56 एंड T है ये किसका कंट्रैक्शन है, और सिर्फ एक एग्जांपल दे दीजिए कि हम किसी लफ्ज के साथ इसको कैसे लिख सकते हैं। नुमान प्लीज हैंड रेज करिएगा। आई थिंक न्यू यूजर, जी, दैट्स गुड। जी नुमान, आपके पास एक्सेस है तो आप जवाब दीजिए। जी नुमान आपको एक्सेस दे दिया। जी, आपको आवाज आ रही है हमें आपकी आवाज। क्वेश्चन क्या आप ये बताएं, क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करें। जी, क्वेश्चन ये है कि .56 एंड T, इसको हम .56 एंड T, ये शन का TION का, ठीक है ना? शन का जैसे ओकेशन, सॉरी, शन का TION का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना? अच्छा, जैसा हम लिखते हैं जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं भी अभी इस हवाले से मैं बताता हूँ। थैंक यू। मुझे फजीला अगर है माइंड से निकल रहा है, मुझे लफ्ज मेरे आ रहे हैं माइंड में, लेकिन थोड़ा सा माइंड से वर्ड थोड़ा मिस हो रहे हैं मुझसे। बहुत जी सारे लफ्ज ठीक है, रखे। कोई मसला नहीं है। फजीला को एक्सेस दीजिए। फजीला, आप इस हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी मिस फजीला, आपके पास एक्सेस है, अपना क्वेश्चन आंसर करें प्लीज।
सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा 5, 6 एंड टी ये 5, 6 क्या है, और इसके साथ जो कोई किसी लफ्ज के साथ हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5 6 टी जी सर 5 6 टी होता है TION वाला TION जैसे हमने लिखना हो ओके ओके जी जी जैसे सर हमने लिखना हो सर फॉर एग्जांपल एशियन लिखना हो। अच्छा चलें, इट्स ओके। हम यही क्वेश्चन ना हम पूछते हैं हाफिज उमर से, ये हमारा आई होप के लास्ट क्वेश्चन होगा। हाफिज उमर को जरा एक्सेस दे दीजिए। जी उमर, आपने क्वेश्चन का आंसर करिए प्लीज। जी उमर, 5 6 एंड टी। जी उमर, आप सुन रहे हैं? उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? इट्स ओके। जैनब, जरा ये 4-5 लोग हैं, मुझे बताइएगा इसमें से किस किसने हैंड रेज किया। एक तो जाजिब हैं, एक ज़ूबिया हैं, एक राजा असद है, एक शहवार है। नहीं सर, इन्हीं तीनों ने किए, लाइक अगेन एंड अगेन रेज करे ना लोअर करके, दैट्स व्हाई। अच्छा चलें जी। मिस समरा, आप बता दीजिए इस हवाले से। हम ये जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा है, मिस समरा को एक्सेस दे दें। जी दे दिए। जी मिस समरा। सर ये .560 मिनट का कंस्ट्रक्शन है, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। तो मिंट कैसे है, इसके जरा स्पेलिंग भी बोल दीजिए। डिपार्टमेंट के पहले DEPART हाँ ठीक MENT। है, ओके, MENT। यानी आप कह रही हैं जी। .56 एंड टी है MENT का। यस। दैट्स गुड। ये .56 एंड टी है MENT का, जैसा कि इन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। यानी ये किसी भी तरह हम इसको MENT लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।